اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبت کا اعلان اس طرح سے کیا کہ میں میرے بندوں سے محبت کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ جو 70 مائیں کرتی ہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ اگر ماں کی محبت دیکھی جائے تو جس قدر بچپنے میں زیادہ ہوتی ہے، بڑے ہونے کے بعد اس قدر محبت ماں کی نہیں رہے گی۔ سردی کی وجہ سے تھوڑی آواز کا خراش ہے، تو ماں کی محبت بچے کے ساتھ پیدائشی دن سے لے کر بالغ ہونے تک ایک قدر بڑھتی رہتی ہے، اور بلاغت کے بعد سے لے کر نکاح تک، اور نکاح کے بعد سے فنائیت تک، موت تک ماں کی قدر جو ہے اور ماں کی محبت ایک جیسی نہیں رہتی، اس لیے کہ اور بھی اولادیں ہیں جن کے ساتھ ماں کا یکساں سلوک ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت بندے کے ساتھ دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جب بندہ تھا اس وقت بھی برابر تھی، جب بندہ پیدا ہوا اس وقت بھی برابر تھی، جب بندہ بالغ ہوا اس وقت بھی برابر تھی، اور جب بندہ موت تک پہنچ جاتا ہے اللہ کی محبت برقرار رہتی ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک معیار اور ایک جو ہے حد مقرر کی ہے کہ اس کو اپناؤ، میں تم سے محبت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ مجھ سے محبت بندو تم کرتے ہو، لیکن میں تم سے محبت کرنے والا حد سے زیادہ اور تمہاری چاہت سے زیادہ، تمہاری محبت سے زیادہ اس وقت میں بنوں گا اور اس وقت محبت کروں گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا احترام کیا جائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ صاف اعلان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو، اے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کر لے، اللہ تمہارے محبوب اور محب بن جائے۔ محبت دو طرفہ ہونی چاہیے، ایک طرفہ محبت سے کچھ کام نہیں ہوتا، محبت دو طرفہ ہونی چاہیے، بندے کی محبت بھی ہونی چاہیے، تب جا کے اللہ کی محبت ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا محبوب بھی بن جاؤں کہ تمہیں میں پسند آ جاؤں، اور میری شان ایسی ہی ہے کہ میں تمہیں پسند آ ہی جاؤں گا اور تمہیں پسند کرنا ہی پڑے گا، لیکن تم مجھے اس وقت پسند آؤ گے اور میں تم سے حقیقی محبت اس وقت کرنے لگوں گا جب تم میرے نبی کی سنت کو اپناؤ۔ فاتبعونی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے فاتبعونی، میری اتباع کرو ہر حال میں۔ پیدا ہو گئے، نام رکھنا ہے میری اتباع۔ آپ کو عقیقہ کرنا ہے میری اتباع، آپ کو نکاح کرنا ہے میری اتباع۔ سنت صرف اتنی نہیں ہے کہ مسجد میں ہم آئے اور 2 رکعت ظہر سے پہلے، جمعہ سے پہلے 2 رکعت ظہر کے بعد پڑھ لی، اب سنتوں کا مدار ختم ہو گیا، یہ کسی کا نام سنت نہیں۔ رات میں سرما لگا کے سونا بھی سنت ہے، باوضو سونا سنت ہے، معمولات کر کے سونا سنت ہے، 4 کل پڑھ کے سونا سنت ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سونا سنت ہے۔
گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کے داخل ہونا سنت ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں جاتا ہوں بیچیں گھر تو جنت کا باغ بننا چاہیے، اس لیے کہ گھروں میں کون رہتی ہے؟ ہماری مسورات بیویاں، اور جب نیک اور فرما بردار بیوی ہو تو وہ جنت میں حوروں کی کیا بنے گی؟ سردار بنے گی۔ اب سردار ہی جو ہے اپنے قافلے کو لے کر چلنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اور سردارنی جو ہے یہ پورے گھرانے کو صحیح نظام کے ساتھ چلانے کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتی ہو، تو پھر وہ جنت کے حوروں کے سردار کیسے بنے گی؟ اب اس مشن کو کامیاب کرنا ہے تو اپنے گھروں میں سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں سلام کے ساتھ۔ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے بس آئے، ہم داخل ہو گئے، سلام کیے نہیں کیے، گھر میں کوئی نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں کوئی نہ ہو، گھر خالی ہو، کئی دنوں سے بند پڑا ہو، آپ تالا کھول کر کڑی کھول کر اندر داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ کہیے، سنت کے مطابق سلام کیجیے۔ اور بھی اللہ کے مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں اور بھی دیگر فرشتے ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں گھر میں جاتا ہوں بے چینی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتائیے، گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ کیا کرو؟ گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ آج ہم روزی کے لیے بہت پریشان ہیں، ہے نا؟ کبھی جو ہے ہمارے لیے رزق کے دروازے اللہ وسعت کے ساتھ کھول دیتے ہیں، اور کبھی فوراً بند کر لیتے ہیں، فوراً۔ کبھی حالات وسعت والے آ جاتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ تنگ دستی آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ سنت نبوی کے ذریعے سے بتایا۔ کسی کو لے لیجیے، 3 عمل ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کی اللہم انی اسألک خیر المخرج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا ربنا۔ آسان سی دعا ہے، سلام کرے، مکمل سلام کرے، اور گھر والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دیں، چاہے اپنے کتنے کاموں میں ہو۔ بلکہ اجنبی کوئی دروازے پہ آئے تو اس کو یہ حکم دیا ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرے، اگر جواب نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ تو گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اور پھر دعا پڑھے گھر میں داخل ہونے کی جو ابھی پڑھی گئی۔ اور تیسرا کام یہ بتلایا کہ سورہ اخلاص پڑھیے، اور پھر آخر میں درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھیے، قل هو اللہ احد، یہ پڑھیے مکمل، اور پھر جو سا بھی آسان درود آپ کو آتا ہے پڑھیے، اور پھر دیکھیے ایسے رزق تلاش کرے گا جیسے موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے۔ تو ہم سنتوں کے پابند بن جائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہم پر مسواک کرنا لازم کرتے، فرمایا بھی روایت کے اندر لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو، اور ایک روایت میں فرمایا عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، بڑا بھاری نہ گزرتا، تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہ مسواک کو وضو کے وقت، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ نماز کے لیے، نماز کے وقت میں ان کے اوپر واجب کر دیتا، ضروری کر دیتا۔ وضو کے وقت میں اور نماز کے وقت میں مسواک کا حکم دیتا، اور جو حکم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرنا ضروری، لیکن نہیں کیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تہجد کی نماز کو واجب کر دوں، ضروری کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز
واجب تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نفل شمار کیا ہے کہ نبی پر تہجد یہ نفل تھی. دونوں کی دلیل اپنی جگہ پر. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والوں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آدھی رات میں کھڑے ہو جاؤ. یہ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. یہاں قم کا حکم دیا، کہا کہ یہ واجب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں نفل کی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے بعد حصے میں جب آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، مشقت اٹھا کر پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے نفل ہے. بہرحال اس بحث میں نہیں جانا ہے، لیکن نبی کی امت کے لیے یہ تہجد کی نماز سنت ہے.